گزشتہ 46 روز میں اسرائیل غزہ کی پٹی میں 13,600 سے زائد نہتے شہریوں کو شہید کر چکا ہے، جن میں 5,500 معصوم بچے اور 3,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے سبب غزہ سے 17 لاکھ فلسطینی جبراً انخلا پر مجبور ہوئے۔ فلسطینی ماؤں کی گود سے لے کر اسپتالوں کے بستر تک اسرائیلی فوج نے نہایت سفاکی سے فلسطینی بچوں کا قتل عام کیا ہے۔ تاہم اب تقریباً 1.5 ماہ بعد جنگ بندی کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ ہم جنگ بندی کے ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حماس نے اپنا موقف ثالثوں کو پہنچا دیا ہے۔ اسی طرح ریڈ کراس کے صدر نے جنگ بندی کے سلسلے میں قطر میں حماس اور اسلامی جہاد کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس معاہدے کے تحت حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا اور جنگ محدود کی جائے گی۔ لبنان اسرائیل سرحد کے قریب سے حزب اللہ بھی مسلسل اسرائیلی ٹھکانوں پر راکٹ داغ رہی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ روز کے ایک واقعہ نے نہ صرف دنیا بھر کے مسلمانوں میں مزید جوش پیدا کر دیا بلکہ اقوام عالم کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ بحیرہ احمر میں اسرائیل کا ایک بحری جہاز بہوے سفر تھا کہ یمنی فضائیہ نے اس جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ جاری ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یمنی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر میں سوار کمانڈوز بحیرہ احمر میں چلتے جہاز پر لینڈ کرتے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے بحری جہاز میں داخل ہو رہے ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ نے کہا کہ اسرائیل کے ہر جہاز کو یمنی میزائلوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ غزہ جنگ میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل میں زیادہ تر صنعتیں بند ہو گئی ہیں، معیشت پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ حماس کے مزاحمت کاروں نے التوام، جبالیہ، بیت اللحیہ اور الزیتون کے علاقوں میں 29 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اب تک 380 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ جنگ میں اسرائیل کو اب تک 50 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری جانب فلسطین میں قتل عام پر رد عمل دیتے ہوئے بھارتی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والے ایم پی راج موہن نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو گولی مار دی جائے۔ اسی طرح ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسلامی ممالک پر زور دیا ہے کہ اسلامی ممالک اسرائیل کو توانائی اور دیگر اشیاء کی برآمدات بند کر دیں، اور عالمی ماہرین قرار دے رہے ہیں کہ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت کی وجہ سے دنیا بھر تیسری عالمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اس لیے اسرائیل کو لگام دینا ناگزیر ہے۔